مثال کے طور پر سال میں ایک مرتبہ مالک نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح سے ان قربانی کے دنوں میں، وہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، ایام نحر ان کو کہا جاتا ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی۔ تو یہ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے قربانی کے معاملات ہیں، قربانی کے احکام ہیں۔ مجھے یہ بتانا آج ضروری ہے کہ قربانی کا تصور اور قربانی کا مفہوم کیا ہے اسلام۔ آج اس قربانی کو ہمارے ہندوستان میں کچھ الگ نظر سے بھی دیکھا جانے لگا ہے۔ بات در حقیقت قربانی کی نہیں ہے بلکہ تمہاری عبادات کی ہے۔ یہ تو بہانہ ہے کہ قربانی ہے۔ آج جو حالات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ مسلمان لاکھوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے کہ جیوت لائف والے کسی بھی ایک مخلوق کو نہ ذبح کریں، کاٹنے نہ دیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قربانی کا تصور صرف اسلام میں نہیں، آدم علیہ السلام سے چل رہا۔ انسان اول کی ابتدا جہاں سے ہے انہی دنوں سے قربانی کا تصور ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے، 6 پارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، حابیل اور قابیل کے درمیان، نکاح کے مسئلے کو لے کر، دونوں ایک خاتون سے، ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو ان کے متعلق حکم یہ آیا کہ دونوں لوگ اپنی قربانی کریں اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ نکاح کر لے اس سے، وہ حق پر ہے۔ تو اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے کسی اونچی جگہ پر، پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھے، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو اٹھا لے جاتی، یعنی اچانک وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، آگ اس کے اوپر آتی، آگ آنے کے بعد جل جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اس آگ کے اندر وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ حابیل اور قابیل نے اس زمانے میں قربانی کی۔ حابیل نے ایک مینڈھے کو ذبح کیا اور بلند جگہ پر رکھا، اس کے چھوٹے بھائی قابیل نے بھی، ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ کچھ غلہ اناج لا کر کے اس نے رکھا، دونوں میں سے آسمان سے آگ آئی تھوڑی دیر کے بعد اور بڑے بیٹے حابیل کے ذبح کیے ہوئے جانور کو وہ کھا گئی، وہ جانور غائب ہو گیا۔ اس سے اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا، یہ پہلی قربانی تھی، دنیا میں سب سے پہلی قربانی تھی۔ آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ حابیل حق پر ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قرآن پاک میں تقریباً کئی مقامات پر 1 درجن کے قریب آیتیں قربانی کے متعلق ہی نظر آئیں گی آپ کو کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے، اور تقریباً عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اکثر انبیاء کی امتوں پر بھی قربانی کے احکام واجب ہوئے، لیکن الگ الگ طریقوں سے۔ آج جن لوگوں کے قلعے گرتے ہیں یا ہلتے ہیں وہ ذکر مصطفیٰ سے ہی گرتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں کچھ اثر نہیں ہونا چاہیے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بہت چھوٹے سے وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن ایک عظیم میسج دے کر کے، تو میرے عزیزو، یہ ہواؤں کے جھونکوں سے اس کا کبھی کچھ بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہوا ہے وہ طوفانوں اور آندھیوں میں اپنا مذہب نہیں بدل سکتا، وہ لوگوں کی لالچ پر اپنا دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دین کے سودا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو نہیں پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے ایک بار دیکھا ہے، وہ صحابہ کی زندگی تو دیکھ لیں، ان کو کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈال دیا گیا، مگر دامن مصطفیٰ سے ہاتھ ہٹانا تو دور کی بات ہے، زبان پر لفظ لانا بھی انہوں نے کبھی گوارا نہیں کیا ہے۔ جانتے ہو 3 بھائی تھے، یہ قلیوبی میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے، 3 سگے بھائی تھے، ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا، تینوں جوان تھے 20 سے 30 سال کے بیچ میں، اور بادشاہ نے قید کر کے ان کو سب سے پہلے کیا کہا، تم اپنا دین بدل لو، دھرم پریورتن کر لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قصیدے گاتے ہو چھوڑ دو۔ لیکن دیکھو، یاد رکھو، اس میں سے جب بادشاہ نے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم تمہاری قید میں آتے ہی بدل ڈالے۔ اس نے کہا اگر تم بدل لو گے تو میں تمہیں اپنے وزارت میں، سپاہیوں میں بڑے منصب پر رکھوں گا۔ نہیں مانا، ٹھکرایا۔
بادشاہ نے کیا کہا، اس کی سزا تمہیں بھگتنے کے لیے تیار رہنی ہوگی۔ تیار؟ بہت بڑے ایک کڑھائی میں تیل کو لا کر کھولتے ہوئے تیل میں اس میں سے سب سے بڑے بھائی کو ڈالنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے جیسے حکم دیا، جلاد آیا اور ان 3 بھائیوں میں سے ایک کو اٹھایا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اندازہ کرو موم بتی پر اگر تمہاری انگلی بھی لگ جائے نا تو چمڑی جل کر کے نکل آئے، اور پتہ نہیں کتنے دن تک اس کی جلن آپ کو ہوتی رہے، لیکن ایک پکتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ ڈال دیا، جسم پورا چرمرا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، 2 بھائی اور موجود، دوسرے کو بلایا گیا، دیکھا تمہارے بھائی کا حشر کیا ہوا ہے، تم اگر بادشاہ کی پیشکش کو قبول کر لو تو شاید تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ دوسرے نے مسکرایا اور کہا، وہی شاید ان کی ہی زبان تھی جو بریلی سے یوں آتی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ میرے بڑے بھائی کو جلانے کے بعد اب تو تم نے اور بھی مشکل کر دیا ہے فیصلہ۔ میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اس سے بڑے تیل میں بھی مجھے ڈالا جائے، لیکن زبان پر میرے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑنے والی بات کبھی نہیں لا سکتا۔ دوسرے بھائی کو بھی اٹھایا گیا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ 2 بھائیوں کی شہادت ہو گئی جگہ پر ہی۔ وہ تیل میں ڈالنا زبان پہ الفاظ ہو سکتا ہے، آسانی سے ہم بول رہے ہیں اور آپ آسانی سے سن رہے ہیں، پریکٹیکل جس کے ساتھ ہوگا وہ اندازہ کر سکتا ہے درد اور کرب کس کو کہتے ہیں، شدت کی تکالیف کس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، تیسرا جو نوجوان تھا وہ بہت ہی کم عمر کا تھا، 22 سے 23 سال کا ہوگا۔ بادشاہ کا جو وزیر وہاں پر تھا اس نے دیکھ کر کے بادشاہ سے کہا، اس لڑکے کو میرے حوالے کر دیجیے، میں اس کو بدل کر کے لاؤں گا، میرا چیلنج ہے۔ کیوں جان اس کی بھی لے لیں گے، میں اس کو بدل کر کے لاؤں گا۔ اتنے مضبوط لوگ کیسے ہو سکتے ہیں عرب کے کہ کھولتے ہوئے تیل میں ان کے بھائیوں کو ڈالا گیا تب بھی یہ بدل نہیں رہے۔ 2 کو مرتے ہوئے، ارے یہاں 1 کو ڈنڈا پڑتے ہوئے دیکھ کر سارے بھاگ جائیں، اور یہ 2 کو جلتے ہوئے دیکھ کر کے بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیسا عقیدہ ہے، کیسا تسلب ہے ان کا۔ بادشاہ نے کہا، کس بات پر تمہیں یقین ہے کہ اس کو تم بدل لاؤ گے؟ اس نے کہا، مجھے بھروسہ ہے، آپ مجھے دیجیے 1 مہینے کا ٹائم، اس کو بدل کر نہ لاؤں تو پھر مجھے آپ جو سزا دیں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تیسرے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی بجائے بادشاہ نے اپنے وزیر کے حوالے کر دیا۔ اور دنیا دیکھو میرے عزیزو، یاد رکھو عاشقان مصطفیٰ سے 2 امتحان ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے، آج بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ پہلا امتحان، موت سے ڈرا کر کے تمہارا دین چھین لیا جائے گا، موت سے ڈرا کر کے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تمہیں یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ موت کا ڈر، خوف تمہارے قدموں میں ڈگمگاہٹ لانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اگر موت سے نہیں ڈرتا کوئی آدمی تو اس کے ساتھ دوسرا پینترا کیا کھیلا جاتا ہے؟ یہ دنیا کا دستور ہے ہمیشہ سے۔ جب دیکھتی ہے دنیا کے یہ موت سے ڈرتا نہیں ہے تو پھر اس کو عورت اور دولت کی لالچ سے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اچھے اچھوں کا سودا کر جاتی ہیں۔ بہتوں نے اپنا ایمان صرف شباب پر بیچ دیا ہے، حسن و شباب کو دیکھ کر کے عورتوں کے دل دادا ہوئے یا دولت کے دل فریب ہو گئے اور انہوں نے اپنا دین کا سودا کر لیا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، تمہاری زندگی میں اگر یہ 2 امتحانوں میں سے کوئی امتحان آئے تو اپنے نبی پاک کو یاد کر لینا، حضور کو یاد کر لینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کر لینا کہ میرے آقا بڑا سخت اور کٹھن وقت آیا ہے، دنیا موت سے ڈرا کر کے کبھی میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، اگر اس سے میں نہیں ڈگمگایا تو دنیا مجھے حسن و شباب کی لالچ دے کر کے اپنی طرف لینا چاہتی ہے۔ اب اس وزیر نے کیا کیا، اس چھوٹے سے نوجوان لڑکے کو اپنے گھر لے گیا، اور اس کی بیٹی تھی جو نہایت حسین و جمیل، بہت خوبصورت لڑکی اس وزیر کی تھی، اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، بیٹی تیرے لیے ایک کام دیتا ہوں، 1 مہینہ ہم کو ملا ہے، اس نوجوان کو اپنی محبت میں اپنے حسن و جمال میں لے کر کے آجا، بادشاہ سلامت سے جو انعام چاہے تجھے لا کر کے دے دوں گا۔ اپنی لڑکیاں عاشقان مصطفیٰ کو خریدنے کے لیے کل بھی بھیجے جاتے تھے، آج بھی بھیجی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہمارے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، وہ جو بچیاں آج اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے بھاگتی ہیں کسی غیر کے ساتھ اور کہیں جا کر کے شادیاں رچاتی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کامن سی بات ہے، وہ دین بیچنے والے لوگ ہیں، ان کا حصہ دین اسلام میں کچھ نہیں۔ کل قیامت کے دن دیکھنا تم نے اپنے نفس کی خاطر ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح کیا، چاہے وہ بیٹی ہو کہ بیٹا ہو، اپنے دین سے سودا کیا ہے اور غداری کی ہے، کل قیامت کے دن منہ تو اللہ کو دکھانا ہے، حضور کی شفاعت کے بغیر تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ دیکھنا حشر میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تم کھڑے رہو گے کہ ہم کھڑے رہیں گے، وہ وقت آنے والا ہے،
اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا؟ وزیر نے اپنی بیٹی تو لگا دی، اللہ کی پناہ میرے عزیزو، حضور پاک کا عشق کا ایک قطرہ بھی جس کے دل میں آتا ہے، ایسی چیزیں اس کے پاؤں کو نہیں ڈگمگاتی، نہ کبھی اس کا ایمان خرید سکتی ہیں، نہ اس کے دین کا سودا کر سکتی ہیں۔ وہ لڑکی روزانہ آتی، رات کے وقت بیٹھ جاتی، اور یہ نوجوان جیسی محسوس کرتا میرے کمرے میں اکیلے تنہا رہنے کے باوجود وزیر کی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی، جس کے نکاح کے پیغام بادشاہوں کے اولاد سے آیا کرتے تھے، شہزادے نکاح کا پیغام بھیجا کرتے، وہ لڑکی میرے پاس آ کر بیٹھ جا رہی ہے۔ نوجوان کیا کرتا تھا؟ مصلی بچھایا اور سجدے میں گر گیا۔ جب تک وہ اٹھتی نہیں تھی یہ سر اٹھاتا نہیں تھا۔ یہ رات بھر کے سجدے اس کے اسی طرح رہتے، وہ اونگتی رہتی، دیکھتی رہتی، انتظار کرتی رہتی، اور تھک کر کے واپس چلی جاتی۔ مہینہ گزرنے کو آیا تھا میرے عزیزو، اس نوجوان نے آنکھ بھر کر ایک بار دیکھا بھی نہیں، اور وہ تھک ہار کر کے مہینہ ختم ہونے کے بعد اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے نوجوان ایک بار میرے حسن کو دیکھ تو لے، مجھے دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے بیٹوں کی بھی قطار لگتی ہے، کئی بڑے بڑے لوگ پیسوں کے انبار لگا سکتے ہیں میرے حسن کو دیکھنے کے لیے، ایک تو ہے کہ میں آتا ہوں تو مصلی پہ گر جاتا ہے، اٹھ ایک بار دیکھ تو لے، مجھے اللہ نے کیسا حسن دیا ہے، کیسا جمال دیا ہے، ایک بار دیکھ تو لے۔ اس نوجوان نے آنکھیں جھپکائے بغیر، پلٹے بغیر جواب دیا کہ اے خاتون تو اپنا یہ حربہ استعمال کرنا بند کر دے، یہ تیرا کام مجھ پر چل نہیں سکے گا، وجہ یہ ہے جن